چٹپٹ بیبی کی کہانی کا کیا کانسیپٹ ہے ہمارے انڈیا میں عزیزان گرامی کہ چٹ سے دعا مانگو اور پٹ سے پوری ہو جاتی ہے. توجہ چاہتا پہلے عزیزان گرامی ایسا بات محمد یہی کانسیپٹ ہے. ورنہ تاریخ میں کوئی چٹپٹ نہیں گزرا بیویوں میں بات عرض کر دوں تو عزیزان گرامی یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری شریعت میں داخل کر دی ہے. بہرحال مرد اس سے بری ہے, زیادہ تر یہ چیزیں جو ہے عورتوں میں ہیں, لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مرد بری ہیں. کتنے ایسے ہیں کہ جن کو پتا ہے غلط ہے لیکن ہمت نہیں ہے کہ کہہ دیں گھر میں کیوں غلط. بس عزیزان گرامی میں عرض کر چکا, بات پوری ہو گئی. لیکن جو گھرانے پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ, ممبر کہاں سے میں ادا کرتا ہوں 2 سے 3 جملے اور اس کے بعد رکھتے مسائل. بس عزیزان, تو شہزادی کی ساری کہانی ایک کہانی کہی جاتی, کوئی بھی غلط ہو لیکن یہ ہے مطلب کہانیوں کو جب میں نے اس کے پڑھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ جب کسی کی بات کے خلاف بولنا ہے پہلے اسے جانو کیا ہے. تو دیکھا اس میں ساری کہانیوں میں یہی کانسیپٹ تھا کہ مثلا ڈرایا گیا ہے اہل بیت علیہ السلام کو, ڈراونا بنا کے عوام کو ڈرایا گیا. مثلا کہانی مانی نہیں سنی, بھول گئے تو غلہ رکھا ہوا گھر میں کیڑے پڑ گئے, ہیرے کے جو ہے ہار لٹکے ہوئے تھے بوٹیوں میں تو وہ بوٹیاں ہار نکل گئی, پھر جو محل تھا وہ غائب ہو گیا, پھر جیسے ہی کہانی سنی وہ کیڑے غائب ہو گئے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ بوٹی نے ہار اگل دیا, جو میدان دکھ رہا تھا محل واپس آ گیا. توجہ چاہ رہا ہوں, بیٹا کنویں میں گر گیا مر گیا, جیسے ہی کہانی سنی پھر جو ہے وہ زندہ ہو گیا. عزیزان گرامی نے اگر ان کی کہانی نہیں سنی تو پھر ان کو ہم نے ڈراونا چہرہ بنا کے پیش کیا. لیکن عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے, توجہ چاہ رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ اگر لجام پہ ہاتھ ڈال کے کربلا تک لانے والا حور بھی معافی مانگ لے تو یہ بادشاہ دیا ہم نے شہزادی کو ایسے پیش کیا تو مطلب کیا کہ معاذ اللہ حاکم بدان اتنی سیلفش نہیں ہے شہزادی, یہ گھرانہ اتنا سیلفش نہیں ہے کہ یہ جو ہے اگر ان کی کہانی نہ سنو تو یہ جو ہے ایسا کر دیں گے. نہیں عزیزان گرامی ایسا بالکل نہیں ہے. یہ تو وہ ہیں جو دشمنوں کو عطا کرتے ہیں, یہ تو وہ ہیں جو غیروں کو دیا کرتے ہیں. بہرحال میرا یہ ٹاپک نہیں تھا, میں نے بات آ گئی تو میں نے عرض کر دی. ہر انسان کو غور کرنا چاہیے, فکر کرنا چاہیے اس بات کہ یہ وہ ہیں کہ اگر کوئی دشمن ان کو بے عزتی کی نیت سے بھی اپنے گھر بلائے اور اس کے گھر کوئی مر جائے, توجہ چاہ رہا ہوں, تو اگر وہ معافی مانگے تو اس کے مردے کو بھی زندہ کر دیتے ہیں. اور یہ بات کس میں, اسی کہانی میں ہے جس کہانی سے ڈرایا جا رہا ہے. اسی کہانی میں یہ ہے کہ جو ہے اس واقعے کو کہانی سے جوڑ دیا گیا. اصل میں وہ جناب سیدہ کی کہانی نہیں ہے, وہ کہانی ایک سونا بیچنے والے کی عورت کی ہے, اس کی اہلیہ کی, اس کی زوجہ کی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان, اس نے جو ہے منت مانی اور کہانی نہیں سنی تو پھر وہ جن لوگوں نے نہیں سنایا ان کے گھر میں آگ لگ گئی وغیرہ وغیرہ, پھر وہ روتے روتے رو, یہ اس کی کہانی ہے. اس میں ایک واقعہ جو ہے جوڑ دیا گیا ہے تاکہ یہ پورا سچ ہو جائے. لیکن عزیزان گرامی یہ واقعہ سچ ہے, شہزادی کا اس یہودی کے گھر جانا یہ سچ ہے, لیکن یہ پوری کہانی شہزادی کی نہیں اس کی کہانی ہے. بس عزیزان گرامی ہوا کیا, ہوا یہ کہ شہزادی اس کے گھر گئی اور جو ہے اس نے بے عزتی کی نیت سے بلایا تھا, لیکن یہاں ماحول کچھ اور ہوا. سوچا تھا بڑے لباس میں آئیں گی, ہم جو ہے اچھے اچھے قیمتی لباس میں ہوں گے, ان کی بے عزتی ہوگی. تھا یہودی. عزیزان بس ہوا کیا, ہوا یہ کہ وہ آیا اور آنے کے بعد جو جب شہزادی آئی تو دلہن مردہ ہو گئی, عورتیں بے ہوش ہو گئی. یہ پورا واقعہ مجھے نہیں پڑھنا, لیکن اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد یہ ہوا عزیزان کہ وہی انسان کہ جس نے بے عزتی کی نیت سے بلایا تھا. یہاں تک بات لا کے میں ایک مثال عرض کروں. ہاسپٹل وغیرہ میں آپ جاتے ہیں ملنے کے لیے, خدا نہ کرے کہ کوئی مریض ہو, جب کوئی مریض ہوتا ہے چاہے وہ جب آپ ڈاکٹر سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, بھائی میرا چچا ہے, ڈاکٹر صاحب خیال رکھیے گا, حالت بہت سیریس ہے, تب بھی آپ ڈاکٹر کے ہاتھ جوڑتے رہیں گے. بالکل مرنے کی کنڈیشن بھی آ گئی, ڈاکٹر صاحب خیال رکھیے گا, ہاتھ جوڑ رہے ہیں, جو کہیے وہ پیسے خرچ کریں گے. لیکن جیسے ہی ڈاکٹر آگے کہہ دیتا ہے کہ مجھے معاف کریے آپ کا مریض اس دنیا میں نہیں رہا, تو کوئی پوری دنیا میں
تو